اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی اسلامک سرچ کے معزز دوستوں کو حسن نذیر کا سلام ہو۔ حسب روایت نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ تک اسلامی معلومات کی رسائی ممکن ہو سکے۔ دوستو، نیکی کرنا ایک بہت اچھا عمل ہے، مگر اس میں ایک چیز کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ جس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں، کیا وہ انسان نیکی کے قابل ہے بھی کہ نہیں، اس چیز کا پرکھنا بہت ضروری ہے۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں طوفانی بارش ہو رہی تھی اور ایک شیر کا بچہ اس طوفانی بارش میں بھیگ رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ بچہ مر جاتا۔ ایک بکری کی نظر اس شیر کے بچے پر پڑی جو کہ بہت بیمار تھا اور سردی سے کانپ بھی رہا تھا۔ بکری پہلے ڈر گئی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شیر کا بچہ ہے مجھے کھا ہی نہ جائے، مگر جب بکری ڈرتے ڈرتے شیر کے بچے کے قریب گئی تو دیکھا کہ شیر کے بچے نے کافی دنوں سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے اور بہت بھوکا بھی ہے۔ بکری کو شیر کے بچے پر بہت ترس آیا۔ بکری نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا تو بکری سمجھ گئی کہ یہ بہت بھوکا بھی ہے اور مجبور بھی۔ اس نے شیر کے بچے کو کھانا دیا اور اپنا دودھ پلایا۔ اتنی دیر میں بارش رک گئی۔ بکری نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا بچہ اکیلا مر ہی نہ جائے۔ جب تک اسے ٹھیک طرح ہوش نہیں آ جاتی شاید میرا جانا مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن اپنے گھر نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا بچہ تندرست ہو گیا۔ بکری نے سوچا اب شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے، اب میں چلی جاتی ہوں۔ مگر جب شیر کے بچے کو اس بات کا پتہ چلا کہ بکری واپس جا رہی ہے تو شیر کے بچے نے بکری سے عرض کی کہ میرا یہاں کوئی بھی نہیں ہے، آپ میرے پاس رک جاؤ۔ میرے ماں باپ مر گئے ہیں، آپ میری ماں بن جاؤ، میں آپ کا بیٹا بن جاتا ہوں اور آپ میرے ساتھ ہی رہو۔ تو بکری نے کہا کہ میرے اپنے بھی بچے ہیں، میں اپنے بچوں کو اس طرح چھوڑ کر آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتی۔ تو شیر کے بچے نے کہا کہ آپ مجھے اپنے گھر ہی لے جائیے، کہیں میں یہاں کسی شکاری کا نشانہ نہ بن جاؤں۔ چنانچہ وہ بکری اسے اپنے گھر لے آئی۔ یہاں شیر کا بچہ بکری کے بچوں کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شیر کا بچہ جوان ہو گیا۔ ایک دن بکری گھاس کھا رہی تھی اور شیر کا بچہ بکری کے پاس بیٹھا اس کی رکھوالی کر رہا تھا، جو کہ دیکھنے میں یہ بڑا ایک عجیب واقعہ تھا۔ اوپر سے ایک کوا گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک بکری گھاس کھا رہی ہے اور شیر اس کے پاس بیٹھا ہے، جبکہ شیر تو بکری کو کھا جاتا ہے، مگر یہاں پر کچھ معاملہ عجیب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کوا یہ سب دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ کوا یہ ماجرا پوچھنے کے لیے بکری کے پاس آیا تو شیر نے کوے کو اڑا دیا۔ کوے کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ایک دن
ضرور بکری سے پوچھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک دن موقع پا کر کوا بکری کے پاس گیا اور پوچھا کہ بڑی بی، یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک شیر آپ کی رکھوالی کرتا ہے اور آپ گھاس چرتی ہو؟ بکری نے اسے وہ سب اچھا سلوک اور کی ہوئی نیکی اس کے بارے بتایا، اور کوے کو بھی نصیحت کی کہ اگر ہو سکے تو تم بھی کسی کے ساتھ نیکی کرنا، شاید وہ نیکی آپ کے بھی کبھی کام آ جائے۔ کوا اپنے اندر نیکی کا جذبہ لے کر چلا گیا۔ ایک دن کوے نے دیکھا کہ ایک چوہا ٹھنڈے پانی کے تالاب میں گرا ہوا ہے۔ اوپر موسم بھی سردی کا تھا۔ چوہا تالاب سے باہر نکلنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، مگر اور زیادہ ڈوبے جا رہا تھا۔ کوے کو بکری کی نصیحت یاد آئی۔ وہ اڑا اور اس نے اپنے پنجوں سے چوہے کو پکڑا اور پانی سے باہر نکال کر خشک زمین پر چھوڑ دیا تاکہ چوہا بچ سکے۔ چوہا ٹھنڈے پانی میں رہنے کی وجہ سے سردی سے کانپ رہا تھا۔ ادھر کوا نسل کو دیکھے بغیر نیکی کا جذبہ دل میں لیے کوے نے اسے اپنے پروں میں لے لیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد کوے نے چوہے کو پروں سے نکالا تو دیکھا کہ چوہا ٹھیک ہو چکا ہے۔ کوے نے سوچا کہ چوہا اب ٹھیک ہو گیا ہے تو مجھے اب چلنا چاہیے۔ جیسے ہی کوے نے اڑنے کی کوشش کی تو وہ پھڑپھڑا کر نیچے گر پڑا، کیونکہ چوہے نے اس کے پر کاٹ دیے تھے۔ اب کوا اڑنے کی کوشش کرتا اور زمین پر گر پڑتا۔ کوا اڑ نہ پایا۔ کوا اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اس نے چوہے کی مدد ہی کیوں کی، کیونکہ کوا جان چکا تھا کہ چوہا وہ نسل نہیں تھی جس پر نیکی کی جاتی۔ اسے بکری پر بھی غصہ تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کوے کے نئے پر اگ گئے اور وہ پھر اڑنے کے قابل ہو گیا۔ تو وہ سیدھا بکری کے پاس گیا اور بکری کو اپنے ساتھ ہوا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو بکری نے کہا، نیکی کرو ضرور، مگر فطرت دیکھ کر۔ دوستو، اگر آپ سانپ کے بچے کو دودھ پلاؤ گے تو وہ کبھی آپ کو ڈسنے سے باز نہیں آئے گا، وہ پھر بھی آپ کو ڈسے گا، کیونکہ بڑے بوڑھے کہے گئے ہیں کہ آپ جس پر بھی نیکی کرتے ہو پہلے اس کی نسل دیکھ لو، کیا اگلا نیکی کے قابل ہے یا نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نسلی لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق دے اور برے کاموں سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔